غزوہ ہند کب ہوگا؟ غزوہ ہند کس وجہ سے شروع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ کیا وہ دن قریب ہے جب برِ صغیر کی سرزمین خون سے لال ہوگی اور آسمان تک نعرہ تکبیر گونجے گا؟ 7 مئی 2025 کو بھارت نے جو کچھ کیا وہ کسی باشعور کی آنکھ سے اوجھل نہیں۔ کیسے مساجد پر حملے کیے، کیسے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، دنیا اس واقعے کو بھلا نہیں سکے گی۔ 7 مئی 2025 کے واقعہ کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ 850 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے پاکستان اور ہندوستان کے متعلق کیا پیشین گوئیاں کی تھیں؟ 850 سال پہلے کی جانے والی پیشین گوئیاں جو نعمت اللہ شاہ ولی نے بیان کی تھیں وہ کتنی پوری ہو چکی ہیں؟ نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق غزوہ ہند کی سب سے بڑی اور گھمسان جنگ کس سال ہوگی؟ محترم ناظرین، جب زمین پر ظلم سے بھر جائے، جب معصوموں کا خون پانی سے سستا ہو جائے، جب اذانیں دبنے لگیں اور قرآن کے الفاظ گونجنے کی بجائے قید خانوں میں بند کر دیے جائیں تو سمجھ لو کسی بڑے طوفان کی آمد قریب ہے۔ اور جب ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو مٹانے کے خواب دیکھے جائیں، جب مسلم نام رکھنے والے جوانوں کو گولیوں سے بھونا جائے، جب مساجد کو شہید کر کے ان پر نفرت کی چھتریاں تان لی جائیں اور جب قرآن جلایا جائے، مسلم عورتوں کی عزتیں نیلام کی جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو صرف ان کے کلمے کی بنیاد پر کاٹا جائے تو یقین کر لو غزوہ ہند کی گھڑیاں قریب آ چکی ہیں۔ یہ محض واقعات نہیں بلکہ وہ نشانیاں ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، جن کے ظہور کے بعد زمین کا ایک رخ سیاہ اور دوسرا روشن ہونے والا ہے۔ آج اگر آپ غور کریں تو ہندوستان کی سرزمین پر اور جو کچھ 7 مئی 2025 کو پاکستان میں ہوا ہے وہ محض سیاسی نہیں بلکہ عقیدے کی جنگ ہے، تمہید ہے۔ یہ سب صرف ظلم نہیں بلکہ علامتیں ہیں اس سچ کی کہ وقت کا قریب آ رہا ہے جب اللہ کے شیر اس سرزمین پر اتریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب ایمان کی عزت روندی جانے لگے اور کفر اپنے جھنڈے بلند کرنے لگے تو اللہ اپنے لشکر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہندوستان میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں حق و باطل کا فیصلہ ہوگا، اور یہ جنگ محض زمینی فتوحات کے لیے نہیں بلکہ توحید کا پرچہ بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ اسی طرح حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غزوہ ہند کی بشارت اس بات کی علامت ہے کہ قیامت سے قبل حق کا غلبہ ہندوستان میں ہوگا اور اس کے مجاہدین کو شہادت یا شام کی طرف مراجعت کی خوشخبری دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم ہندوستان سے ضرور لڑو گے، پس اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں فتح کرے گا اور تم ان بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لاؤ گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ علماء کرام کے مطابق جب ہندوستان کے مسلمان ظلم سے چیخنے لگیں اور دنیا ان کی فریاد سننے سے انکار کر دے تو غزوہ ہند کے مجاہدین کے دلوں میں تڑپ پیدا ہوگی۔ وہ تڑپ کسی سیاسی تحریک سے نہیں بلکہ عشق رسول اور غیرت ایمانی سے جنم لے گی، اور جب وہ اٹھیں گے تو ان کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار نہیں بلکہ اللہ پر یقین کی تلوار ہوگی۔ ان کا راستہ کوئی ایوان، کوئی افواج، کوئی طاغوتی نظام نہ ہو رہ سکے گا۔ 7 مئی 2025 یہ تاریخ صرف ایک دن نہیں بلکہ انسانیت کے ضمیر پر لگنے والا وہ زخم ہے جس کا درد رہتی دنیا تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ پاکستان کی سرزمین پر جو کچھ ہوا وہ کسی باشعور انسان کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ مساجد پر حملے اور سجدے میں جھکے ہوئے بے گناہ نمازیوں کو گولیوں کا نشانہ بنانا، یہ سب تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے، صرف آنکھیں اشکبار ہو کر گواہی دے سکتی ہیں۔ دنیا اس دن کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کیونکہ یہ دن اعلان بن چکا ہے کہ اب ظالم کا انجام قریب ہے۔ اب اونٹ ایک ہی کروٹ بیٹھے گا، وہ کروٹ جو ظالم کو زمین بوس کرے گی اور مظلوم کو سرخ رو۔ غزوہ ہند کے آثار نمایاں ہو چکے، ایمان کی چنگاری شعلہ بننے والی ہے، وہ لشکر اٹھنے کو ہے جس کے قدموں تلے باطل کچلا جائے گا۔
اب یہ جنگ صرف باطل زمین کی نہیں، عقیدے کی ہے۔ وقت گواہ بنے گا کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کس طرح تاریخ کا دھارا بدلتی ہے۔ محترم ناظرین، جب تاریخ کی اوراق پر گرد جم جائے، جب ظلم اپنی حدوں کو پار کر لے، جب معصوم چیخیں آسمانوں سے ٹکرا کر واپس زمین پر گرتی رہیں اور جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے ان بندوں کو دنیا کے سامنے لاتا ہے جو صدیوں پہلے خاموشی سے آنے والے طوفانوں کی خبر دے چکے ہوتے ہیں، جن کی زبانیں خاموش لیکن قلم قیامت برپا کر دینے والے ہوتے ہیں۔ انہی بندوں میں سے ایک تھے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آج سے 850 سال قبل جو کچھ کہا وہ آج کی ہچکولے کھاتی دنیا میں بجلی کی طرح کونتا ہے، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اہل ایمان کے دلوں کو یقین، خوف اور ایک ولولے سے بھر دیتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئیاں کوئی معمولی یا مبہم باتیں نہیں، بلکہ وہ درد سے لبریز، ایمان کی حرارت سے جلتے ہوئے وہ الفاظ جو لگتا ہے آج ہی کے مناظر نامے کو دیکھ کر گئے تھے۔ انہوں نے جن دنوں کی خبری دی اور وہ ہمارے سامنے حقیقت کا جامہ پہن چکے ہیں، ان کی باتیں تاریخ کے ہر موڑ پر صداقت کا منہ بولتا ثبوت بنتی چلی گئی۔ جن واقعات کا ذکر انہوں نے 850 سال پہلے کیا، وہ ایک ایک کر کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا زوال، ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ، پاکستان کا قیام، بھارت کی مسلم دشمنی، کشمیر کا ظلم اور آخرکار غزوہ کی ہند کی تیاری۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فارسی اشعار میں فرمایا تھا، دوبارہ مسلمان اٹھیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایک نئی مملکت بنے گی جو ہند کی تقسیم کا سبب بنے گی۔ اس نئی ریاست کا نام پاکستان ہوگا، جو غزوہ ہند کے آغاز میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ یہ الفاظ اس وقت کہے گئے جب بر صغیر کا کوئی نام و نشان نہ تھا، نہ پاکستان کا تصور، نہ انگریز کی حکومت، نہ مغلیہ سلطنت کا زوال۔ لیکن آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ان پیشین گوئیوں کی ایک ایک پرت واہ چکی ہے۔ 1947 میں پاکستان کا قیام، مسلمان کی ایک الگ ریاست کا بننا اور اس کے بعد سے مسلسل ایک ایسے ماحول کی تشکیل جو غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہا ہے، سب انہی اشعار کا تسلسل ہے۔ ان کی پیشین گوئیوں کے مطابق ہند یعنی بھارت میں ظلم انتہا کو پہنچے گا، مساجد شہید کی جائیں گی، قرآن کو جلایا جائے گا اور مسلم نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جائے گا۔ پھر اچانک ایک لشکر اٹھے گا، یہ لشکر پہاڑوں سے اترے گا، جس کی قیادت اہل ایمان کریں گے اور ان کا ایمان فولاد سے سخت ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑی جنگ، سب سے خون ریز مارکا غزوہ ہند کی آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوں گی۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہندوستان میں ایسی جنگ ہوگی کہ تلواروں سے خون نکل کر آسمان تک جا پہنچے گا۔ یہ وہ گھمسان کی جنگ ہوگی جس میں لاکھوں افراد مارے جائیں گے، شہر خاک کا ڈھیر بن جائیں گے، لیکن آخرکار اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اس جنگ کے بعد ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اذانیں گونجیں گی اور اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔